الحمد لله جل جلاله أم نواله عز شانه عظم برهانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعلى آله وأصحابه ونبيه ورسوله وحبيبه المجتبى ووليه المرتضى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء خاتم الرسل والأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثاره اقتفى من الصحابة وآله والعلماء والصلحاء والأولياء والطلباء عند الشريعة البيضاء والطريقة الغراء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن شریف نازل کیا، اس کے شایان شان عقل، حکمت، حدیث، سنت، فقہ عطا فرمائی اور وہ علوم دیے ہیں جو آپ کے پاس نہیں تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ۔ طلبہ جو دینی مدرسوں میں قیام پذیر ہے اور علوم اور اعمال کمال اور فن کے حصول کے درپے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی میں ان کو خاص طریقے سے انتخاب فرمایا۔ اولئک الذین اختارهم اللہ لإعلاء کلمۃ دینہ ولإشاعۃ سنۃ نبیہ ولرد المنکرات والمحدثات والبدعات فأولئک لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ذلک هو الفوز العظیم۔ طالب علم کو یاد دلانا بھی پڑتا ہے، جیسے سب کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، جماعت ضروری ہے، لیکن انتظام کے تحت جامعہ کے کچھ محسن ساتھی جو ہمارے اعوان ہیں اور بہت ہی کارآمد طبقہ ہے، وہ نمازوں کے لیے ان کو جگاتے ہیں، بلاتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر دے گا۔ اسی طرح اسباق کے دوران بھی ان کو دیکھنا ہوتا ہے، وقت پر آنا، دیر تک رہنا، ہر گھنٹے میں موجود رہنا، سبق سمجھنا، دین طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اول حواشی متعلقات دیکھنا، ثانیاً استاذ کا درس انتہائی غور سے سننا، بگوش دل نہ بگوش سر، اور تیسرا یہ کہ پھر کمی کوتاہی کو بعد میں تکرار مطالعے میں درست کر دیا جائے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ یہ 3 منصب طالب علم کے سبق پختہ کرنے کے، اول تو اس کو حاضر باش رہنا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ موجود ہو اور سویرے آیا ہو۔ کچھ ہماری کمی کوتاہی ہے کہ اساتذہ ہم ذرا دیر سے جاتے ہیں، 5-10 منٹ ان کو اور مل جاتے ہیں۔ استاذ کو چاہیے کہ وہ گھنٹے سے 2 منٹ پہلے یا 2 منٹ فوراً بعد پہنچے اور طلبہ پہلے سے موجود ہوں۔ صاحب ہدایہ کے حالات میں مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا ہے الفوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، صفحہ 191 پر، فقت علی اقرانی لأنه لم تقع لی فترہ، میں اپنے زمانے کے ساتھیوں سے اچھا رہا کیونکہ میرا ناغہ نہیں ہوتا تھا۔
ناغے بہت خطرناک ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، فہم پیچھے ہٹ جاتا ہے، ذہانت مان پڑ جاتی ہے، توجہ خراب ہو جاتی ہے۔ بھائی آخری ایام میں تقریباً یہی جمادی الثانیہ میں تکمیل اسباق ہو جاتا ہے، پھر رجب میں تو دعائیہ ہے، اختتام ہے، تو ایک مقصد جب اخیر تک پہنچتا ہے تو اس کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھل جب پک جاتا ہے تو دیکھتے نہیں مالیار باغبان کتنا خیال رکھتا ہے کہ یہ تیار پھل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اچھے مالیار پہ باغ کے ناس بھی دے اخلاص داغ باغ سے لئی بولے خربوزے نے کوئی۔ میں خود موجود رہتا ہوں الحمدللہ، سب سے بڑا چوکیدار اور باغبان و مالیار گلشن کے باغ کا عاجز فقیر خود ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں جو گنی نہیں جا سکتی ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن امامت کی نعمت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں شاید نبوت اور صحابیت کے بعد کائنات کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نماز پڑھانے کی توفیق دے۔ وہ نہ وہ رہا اور نہ وہ صحت ہے، کئی عوارض اور امراض کا ہجوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان بہت بڑا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ آپ صفوں میں آنا، وقت پر موجود رہنا، کبھی بھی یہ انتظار نہ کریں کہ دیر سے جاؤ، ہمیشہ کہو کہ سویرے جاؤ۔ ہر چیز میں سویرے سویرے ہونا چاہیے، سبق سویرے، مطالعہ تکرار سویرے، مدرسے میں آنا سویرے، کلاس میں داخل ہونا سویرے 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 سویرے۔ تو سویرے سویرے والی قوالی کہیں نکالو، ان کو سناؤ، اس میں زبردست سویرے سویرے سویرے۔ پیغمبر مرسل نے بھی کہا نا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت جو کام سویرے سویرے کرے اس میں اس کی برکت دے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آدمی سویرے اٹھے، 2-4 رکعت پڑھے، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت تو استغفار کرنے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین، فرید الدین مسعود گنج شکر اجودری رحمت اللہ علیہ، جو نظام الدین اولیاء کے شیخ ہے، بدر الدین اسحاق کے، نجیب الدین متوکل کے، بختیار کاکی کے خلیفہ ہے، بختیار کاکی خلیفہ ہے معین الدین چشتی کے، اور معین الدین چشتی خلیفہ ہے عثمان ہارونی کے، جن کی سند بھی متصل ہے، بالکل سب حفاظ ہیں سارے، اتنے نام میں نے لیے، ان میں ایک بغیر حافظ الحدیث نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ ہر صوفی، ہر خلیفہ، ہر چیلے کو قرآن مجید اور حدیث کی کتاب یاد کرنی ہوتی تھی۔ تو خواجہ سے ہم کبھی کبھی سحری کے وقت جب موڈ میں ہوتے تھے نا تو کہتے تھے کہ وقت سحر وقت مناجات ہے، اور خیز دراں وقت کے برکات ہے۔ کہتے ہیں اردو کی ابتدا ہے، اردو کہاں ہے، وہ ہے باقی تو وقت سحر وقت مناجات ہے، سحری کی گھڑی تو اللہ سے مانگنے کی ہے، اور خیز دراں وقت، اٹھو اس وقت میں کہ برکات ہے، بہت برکات ہے۔ مجھے اتنا پسند آیا تھا کہ میں نے اس کا قطب بنا کے دفتر کے سامنے لگایا۔ بزرگان دین کے بعد ان کے اچھے مقولے اور ارشادات بھی ان کے صحبت کا کام کرتے ہیں، اور آدمی کو عمل آسان ہو جاتا ہے۔
ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے جو میرے بہت بڑے استاد شیخ محسن مربی تھے، ان کو تہجد پڑھنا بہت زیادہ آسان تھا۔ 4 بجے ہم کئی سفر سے آ جاتے تھے اور حضرت کو دیکھا تو وضو کر کے بس کھڑے چلے جی 1 گھنٹے 2 آرام کرتے تھے، آرام نماز کے بعد ہو گیا۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ تہجد اتنی سہولت کے ساتھ آپ کو کیوں مل رہی؟ فرمایا جب سے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا ہے کہ پھر تہجد میں ناغہ نہیں ہوا۔ تو اس سے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین سے کمال شفقت اور محبت سے بہت آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے ابن سیرین کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں بس طالب فن علم کتاب شیخ استاد وقت درسگاہ بس اس کے ساتھ سروکار رہے۔ اور امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ نہیں معاودات تو رہنا چاہیے، جیسے سورج نکلنے کے بعد جو ہے 2 رکعت اشراق، کبھی موقع ملے گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد 4 رکعت چاشت، کبھی ظہر سے پہلے 4 رکعت صلاۃ تحیۃ الزوال، کبھی 2 کے ساتھ 2 اور نفل، کبھی عصر کے سے پہلے 2 یا 4، کبھی مغرب کے 2 سنتوں کے بعد 6، کبھی 6 کے ساتھ اور 20۔ عائشہ صدیقہ سے ترمذی میں 20 منقول ہے۔ عشاء کی نماز کا قبلیہ رکعتین بھی ہے اور 4 رکعت بھی ہے۔ عشاء کے بعد 2 سنت کے ساتھ 2 اور 4 نفل بھی ہے، اور پھر تو آپ ساری رات پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب مطالعہ تکرار میں آدمی تھک جاتا ہے تو جیسے کوئی سورت پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگنے لگتا ہے، بعض اوقات آدمی نیت باندھ کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ رکعتیں بھی بڑھا دی، وہاں بڑا سفر ہے، بڑے اندھیرے جہان میں اترنا ہے، کوئی مثال نہیں۔ یہ رکعتیں، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ دعائیں، یہ سب کام آئیں گے۔ تو امام حسن بصری اور امام محمد ابن سیرین دونوں ایک وقت کے محدث ہیں اور بہت اونچے مقامات میں ہیں۔ حسن بصری کے بارے میں تو 300 صحابہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ابن سیرین کا تو یہ نہیں ہے، لیکن علم میں کہتے ہیں ابن سیرین زیادہ پختہ ہے۔ چونکہ 2 محارب مزاج کے تھے تو طلبہ میں نحوی مقولہ بن گیا کہ جالس الحسنہ او ابن سیرین، یا حسن بصری کے ساتھ بیٹھو یا ابن سیرین کے ساتھ، دونوں کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ اللہ، اس اختلاف کے باوجود یہ عالم تھا کہ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے حجاج ابن یوسف کے، اور ان کے آپ بچی فوت ہو گئی، تو آپ نے کہا تیار کر کے کفن وفن ڈال کے اور حسن بصری کی گلی سے جنازہ گزارو۔ حسن بصری نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ابن سیرین کی بیٹی کو رو پڑے، اٹھے جگہ سے۔ طالب علموں سے کہا سب تیار ہو جائیں، جنازہ پڑھیں گے، اس بچی کا تو والد بھی جیل میں ہے۔ ایسے بہترین تعلق اور محبت علم کے ہوتے ہوئے پرائی من نہیں ہوتی، علم کے اندر اپنائیت ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو ایک دوسرے کی محبت سے بھی دل کو بھرپور رکھو۔ اچھے ساتھی بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پسند بھی ہوں گے، نہ بھی پسند ہوں گے، علم کے لیے تو پسند اللہ نے کیا ہے۔ ایک استاذ کے شاگرد ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، دین کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، مہمانان رسول تو ہے،
بہت خیال رکھنا ہے. جو کام ہمارے ذمہ ہیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے. فجر جب میں موڈ میں ہوں، طبیعت صحیح ہو تو ایک آدھ مسئلہ بیان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. اور ظہر کے بعد طبلبہ کی تبلیغ ہے، اس میں بھی شرکت بہت ضروری ہے. میں خود بھی اپنے آپ کو یہیں سے شریک سمجھتا ہوں. عصر کے بعد آپ کا وقت فارغ رکھا گیا ہے. مغرب کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے. بہت مؤثر اور جامع عمل ہے. اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے اور پھر آپ اپنے مطالعہ تکرار میں ماہوہ ہو جاتے ہیں. اور ماہوہ ہونا چاہیے. در نحو محو کر دی عمر عزیز یارا، در صرف کر دی نہ شناختی خدا را. بابا جی مولانا عبدالہادی شاہ منصور شیخ العالم فی العالم باصفات ولی کو پڑھتے تھے. در نحو محو کر دی عمر عزیز یارا، اور در صرف کر دی نہ شناختی خدا را. صرف اور نحو بھی بہت ضروری ہے. علمی امامت اور علمی دسترس تب کامیاب ہوگی جب آپ کو صیغے بنانا اور صیغوں کے اواخر جاننا یاد ہو. صیغے بنانا صرف ہے، اواخر سمجھنا نحو ہے. اور صیغوں کو محلات میں استعمال کرنا معانی بیان بدی ہے. اور صیغوں کو اس طرح پختہ استعمال کرنا وہ منطق ہے. حالت قانونیت تعصب مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. اور علم میں سجع پیدا کرنا ادب ہے. اور اس میں حلت و حرمت اور جائز اور ناجائز، استحسان اور کراہیت کا خیال رکھنا فقہ ہے. اور ان کے وجوہات سمجھنا اصول ہے. اور ان کے مستدلات بالتفصیل علم تفسیر ہے اور علم الحدیث ہے. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جس نے اتنے پر عمل کیا جو اس جانتا تھا، اللہ وہ علوم دے گا جو کبھی جانتا بھی نہیں. تو میں کبھی کبھی چاہتا ہوں کہ آپ سے علم کی فضیلت پر، علم کی ضرورت پر، علم کے زیب و زینت پر، علم کو اگر ایک بہترین انسان مانا جائے تو لباس جو ہے وہ اس کا وہ عمل ہے. یاد رکھنا، اگر لباس نہیں ہے تو آپ اپنی والدہ کو برداشت نہیں کریں. اگر لباس نہیں پہنا ہوا ہے تو انسان سے گزارا نہیں ہوگا. بغیر عمل کے جیسے انسان ننگا ہو. اعمال اللہ نے ہمارے لیے آسان کیے ہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ساری آسانی ہے دی، مشکل کہاں ہے؟ بہت خوش دلی سے رہو، دل و دماغ منور و معطر رکھو، دنیا سے کوئی سروکار نہ رکھو. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے سب کچھ کرے. جب وقت آ جائے گا شادی کا تو وہ ہو جائے گی. جب وقت آ جائے گا پیسے کمانے کا اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اتنا بڑا اللہ ہمارا ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس پر ہمیں مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کی شان، توکل خداوند تعالی پر اعتماد، حسن اعتماد، اور اپنی بندگی کو احسن طریقے سے اللہ کو منوانا، سمجھانا، آگے بڑھانا، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو عزیز طلباء، دوران طالب علمی علم کی پختگی کی بھی کوشش کریں کہ اس فن میں، اس علم میں کیوں کمزور ہوں، سبق کیوں سمجھ نہیں آ رہا، استاذ کی باتیں کیوں مجھے
دل دماغ میں نہیں بیٹھتی، ضرور آپ میں کوئی کمی کوتاہی ہے۔ ہمارے مولانا ہدایت اللہ صاحب تھے، بڑے مولانا حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب کے صاحبزادے، حافظ الحدیث، حافظ القرآن، حافظ العلوم والفنون، بہت مثالی عالم تھے۔ وہ ایک دن فرماتے تھے کہ حضرت اقدس مولانا حسین احمد کے بعد سیاسی اقدامات مجھے سمجھ نہیں آ رہے، تو میں اپنے ذہن پر دباؤ ڈالتا تھا کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے کہ اتنے بڑے روئے زمین کے ستود صفات انسان کے کمالات کو نہیں سمجھا، ضرور آپ میں کوئی خرابی ہے۔ تو اساتذہ کے ساتھ تقدس کا، الطاف کا، حسن محبت کا، حسن اعتقاد کا برتاؤ کرنا، نام بڑے شان سے لینا، بڑے ادب و احترام سے پیش آنا، اپنا علم ہو یا فن ہو، کتاب ہو یا استاذ کی تقریر ہو، اسے حرز جان سمجھنا، بیش بہا متا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاک صاف رہنا، اپنے کپڑے، اپنے بھائی کتاب، اس میں کوئی نامناسب چیز نہ لکھنا، خیانت ہے اکثر کتاب مدرسے کی ہوتی ہے۔ اور پھر وقت پر آنا جانا، اپنے بھائی، اپنی کتاب، اپنے جوتے تک کا خیال رکھنا کہ دوسروں کے لیے دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ اسلامی فورس ہے طلباء جیسے کائنات نہیں، آسمان کے ستارے زمین پہ طلباء کی شکل میں اترے ہوئے ہیں، خدا ان کی روشنی اور جگمگاہٹ تا قیامت منور و معطر رہے۔ تمام دینی مدارس، مساجد، علماء، ان کے خادم، مدرسین اور ان کے معاونین، منتظمین اور محتممین اور ان کے متوکلین و مطیعین، آل و اولاد، اللہ سب سرسبز و شاداب رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم احفظنا واحفظ العلماء والطلباء في سائر أطراف الأرض وأكنافها، اللهم احفظنا واحفظ شعائر الدين وعلماء الدين وطلباءه ومعاونيه ومحسنيه ومنقاديه وشاكريه، اللهم احفظنا واحفظ المدارس الدينية والمساجد الإسلامية، مراكز التوحيد ومعادن السنن، عن شر الشر وإفساد المفسد وقتل القتال وسفك السفاك، یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان۔ اللہ مجاجس فقیر کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، عزیز محمد انور شاہ کے حقوق کا مسئلہ بھی درست فرما، اور ان کو اپنے محراب اور منبر کا اہل و اصل بنا۔ عزیز احسن کو بھی کچھ تکلیف پیش آئی ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد انور شاہ کی والدہ بھی بیمار رہتی ہے، اللہ پاک انہیں بھی کمال صحت، شفا، تندرستی عطا فرمائے۔ میرے ایک ہی بھائی باقی ہے بڑے، اور ایک ہی بہن ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ طلبہ عزیز میں جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت، شفا دے، کہ اقربا، اعزاء، خاندان، قبوں میں، قوم، قبیلے میں اللہ اچھے حالات برپا کرے، ان کے علم کی قدر اور شکر ہر جگہ پیدا کرے، اور انہیں اپنے مقام مرتبے سمجھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور کم محنت پر اللہ انہیں اور ہمیں زیادہ علم، زیادہ عمل، زیادہ اجر اور ثواب نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔